سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت لاہور کے لیے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ بڑے فیصلے جو پہلے بھی ہوتے آئے ہیں کانفرنسز کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چینج ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ بڑے چینج ہوتے ہیں، تو پھر بڑوں کے فیصلے بڑوں کے لیول پر ہی کیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جناب۔ شعبہ MCL میں چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا کی تعیناتی کے بعد اب کتنی بہتری آئے گی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹر لاہور سید موسیٰ رضا کی غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ تیسری خاص اور اہم بات جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ شہر لاہور کی خوبصورتی بحال کرنا اب کتنا آسان ہو چکا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ لاہور کے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو بڑوں کے فیصلے آ رہے ہیں وہ لاہور کے کتنے حق میں ہیں، ان سب چیزوں پر بات کریں گے، لیکن پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں جنید اشرف کی اور اس کے بعد اس پر تفصیل۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں عارضی و مستقل جھگیوں کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ راوی کنارے عرصہ دراز سے قائم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف خاتمے کا آغاز کر دیا گیا۔ تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے آپریشن میں تیزی کی ہدایت کی گئی۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل راوی زون کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ عرصہ دراز سے راوی کنارے قائم جھگیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ تجاوزات مافیا کے خلاف اب بھرپور ایکشن کیا جائے گا۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا نے راوی کنارے کے دونوں اطراف تجاوزات پر جاری آپریشن کی نگرانی کی۔ راوی کنارے جھگیوں کے انخلاء کے حوالے سے جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ CO MCL شاہد عباس کاٹھیا اور MO راوی زون نے موقع پر DC لاہور کو بریفنگ دی۔ DC لاہور نے فی الافور جھگیوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ جھگیوں کے انخلاء کے بعد راوی کنارے کو PHA کے ساتھ مل کر خوبصورت بنایا جائے گا۔ DC لاہور نے جھگیوں کے انخلاء پر زیرو ٹولرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کی۔ دوسری طرف 220 تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ 120 فلیکسیز، بینرز و سٹریمرز کو ہٹایا گیا۔ تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے زونل افسران و اہلکاران کی ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئیں۔ چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اہلکاروں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ زونل افسران مقرر کردہ مارکیٹس اور سڑکوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے موجود رہیں گے۔ تجاوزات آپریشن میں کوتاہی برتنے والے اہلکاروں کو متعلقہ عملے کے ساتھ قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے تجاوزات اور بینرز کو ختم کروایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ لاہور میں جو یہ جھگیوں کے معاملات ہیں اور خاص طور پہ راوی کنارے بسنے والے وہ لوگ جو جھگیاں ڈال کے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر یہاں پر پانی کی سطح بڑھے گی تو یہ ان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور اکثر اوقات جو لوگوں کے ڈوبنے کے واقعات اور اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں وہ یہ جھگیوں والوں کی جو ہے وہ غلط جگہ پر تعمیرات کرنے پہ یا اپنی جھگیاں لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف جو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ جاری ہے، اور کیا راوی کنارے کے دونوں اطراف جو تجاوزات ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ انتظامیہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ باقی دوسری طرف جو شیر شاہ روڈ پر 220 اراضی کی جو تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر جنید اشرف سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ بہت شکریہ نبیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انفرا ونگ کے حوالے سے بات کر لیں، اگر انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں، اگر انفورسمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں، تو شہر لاہور میں اس حوالے سے جب سے DC لاہور سید موسیٰ رضا نے ایڈمنسٹریٹر لاہور کا چارج سنبھالا ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہے، اور کافی زیادہ جو ہے اس کے لحاظ سے آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں اور کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اگر ریسنٹلی کچھ آپریشنز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو عامر روڈ پر بھی جو ہے وہ زیر تعمیر غیر قانونی جو عمارت تھی وہ بھی مسمار کی گئی ہے، اور 2 کنال کی جو عمارت تھی اسے بھی باقاعدہ طور پر عطا بخش روڈ کمہا پر جو ہے مسمار کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کمہا روڈ پر ہی 1.5 کنال پر مشتمل جو ہال تھا اس کو بھی مسمار کیا گیا۔ لیدر ایجوکیٹر اسکول کے رہائشی علاقے میں بغیر منصوری جو عمارت بنی تو اسے سیل کیا گیا ہے، اور رنگ روڈ پر بھی 5 مرلہ دکان ہے اسے سیل کیا گیا ہے، اور اسی طرح غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی 5 مرلہ رہائشی بلڈنگ آشیانہ روڈ پر جو کی جا رہی تھی اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آپریشنز کے ریسنٹلی جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں تو لاہور کے کالج روڈ پر بھی باقاعدہ طور پر آپریشن کیا گیا جہاں پر انکروچمنٹ کے حوالے سے
جو لینز اور کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے. اچھا. اور اسی طرح اگر خاص کر اگر جھگیوں کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ راوی کے دونوں طرف میں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے, ویسے ہی بابو صابو چوک پر بھی جو جھگیاں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہیں وہاں پر بھی آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو راوی ہے, راوی کے دونوں اطراف پر جو جتنے لوگ آباد تھے, جو خانہ بدوش تھے, جو جھگیوں پر رہنے والے تھے, ان کو جو ہے ان کو کلیئر کروایا جا رہا ہے. اور خاص کر اس والے سے جو مشن ہے وہ مشن صرف ایک ہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے کہ لاہور کو جو ہے وہ کلین کرنا ہے, لاہور کو خوبصورت بنانا ہے. اور اس حوالے سے چاہے جون سے بھی محکمے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, انہیں جو ہے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہے. اور زیرو ٹالرنس پالیسی کی خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں, چاہے وہ MCL کا شعبہ ہو جائے, چاہے وہ DC کے انڈر آنے والے دیگر محکمے ہیں ان کے حوالے سے کاروائیاں ہو جائے, یا پھر PHA کے حوالے سے خاص کر ہو جائے جو گرین بیلٹس کو اور لاہور کی گرینری کو بڑھانے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے, اس والے سے ہو جائے. اور اسی سلسلے میں جو کاروائیاں ہیں شہر لاہور کے جو 10 زونز ہیں اور جو خاص کر 10 اسسٹنٹ کمشنرز اب جنہوں نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھالا ہے, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر راوی کے حوالے سے بات کر لیں, اسسٹنٹ کمشنر واگا کے حوالے سے بات کر لیں, اور اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ کے حوالے سے بات کر لیں, اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے حوالے سے بات کر لیں, ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات کر لیں, یا پھر ہم 10 کی 10 تحصیلوں کے حوالے سے بات کر لیں, تو اس میں جو ہے کافی زیادہ اس والے سے کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے. اور یہ وہ کارروائیاں ہیں جس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے جو رزلٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس سے کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے, اس سے مزید جو ہے نکھارنے کی ضرورت ہے. اگر خاص کر انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو انکروچمنٹ میں جو زونل افسران ہیں جو لاہور کے 10 زونز دیکھ رہے ہیں ان کی خاص ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو اہلکاران ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اضافہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو انکروچمنٹ کے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آن گوئنگ پرابلمز ہوتی ہیں جو ڈے بائی ڈے جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے خاص مانیٹرنگ کی, چیک اینڈ بیلنس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اسی سلسلے میں جو ہے یہ ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں, اور جو زونل افسران ہیں ان کو خاص کر تلقین کی گئی ہے کہ جو ایریا اگر انہوں نے کلیئر کروایا ہے تو وہاں پر دوبارہ سے تجاوزات قائم نہ ہوں. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کاروائیاں ہوئی, جب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ جو تھے محسن نقوی صاحب تھے ان کے دور میں بھی جو ہے آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا, اور لاہور کے مختلف زونز میں جو کاروائیاں کی گئی تھی, لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے سچویشن ویسی کی ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب جو آپ کو خوش آئند بات بتاؤں تو جہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں وہاں پر اب مانیٹرنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اور ریسنٹلی جب ہم نے کچھ مارکیٹس کا بھی وزٹ کیا تو صورتحال بہت کلیئر نہیں تھی, اگرچہ جو صورتحال پہلے ہوا کرتی تھی اس میں کافی بہتری آئی ہے. اگر ہم ہال روڈ کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو ہال روڈ میں بھی جو آپ کو گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, جو آپ کا روڈ جو 40 فیٹ چوڑا ہے, 60 فیٹ چوڑا ہے, وہاں پر 40 سے 50 فیٹ تک تجاوزات قائم تھے, سٹولز لگے تھے, بائک پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی, غیر قانونی سٹینڈ قائم تھے, اس کو جو ہے کم کیا گیا ہے. اور لین مارکنگ کا خاص کر تمام تاجروں کو باور کروایا گیا ہے, اور تمام عہدے داران کو باور کروایا گیا کہ آپ نے یہ آپ کی حدود ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کارروائی کرنی ہے, اور اپنا جو بھی آپ کا بزنس ہے آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اس کے باہر کوئی بھی آئے گا تو نہ صرف اس کا سامان ضبط کیا جائے گا بلکہ اسے کار سرکار میں مداخلت کے لحاظ سے جو باقاعدہ طور پر FIRs کا بھی اندراج کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے اب آپ کو بتاتا چلوں جو آپریشن کریم بلاک مارکیٹ میں کیا گیا ہے, تو کریم بلاک مارکیٹ میں جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں بھی جو کافی زیادہ سٹولز تھے وہاں پر بھی سٹولز جو انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے اور جو غیر قانونی طور پر تجاوزات تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. اور کریم بلاک مارکیٹ کی جب ہماری یونین سے بات ہوئی تو ادھر سے جو ان کا کہنا ہے بقول ان کی یونین کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں سٹول اس آج سے 10 سال قبل پنجاب گورنمنٹ نے ایشو کیے تھے پوسٹ کارڈز کی صورت میں, اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. اور وہ پوسٹ کارڈز ہیں جس نے حکومت کی جانب سے اپنا روزگار اسکیم کے تحت اور پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے 10 سال قبل جو کارڈز ایشو کیے گئے تھے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس والے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے, رجوع کرنے کے بعد ہم نے وہاں سے اسٹے بھی لیا ہے,
لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے کاروائیاں کی جا رہی ہیں. تو انتظامیہ نے اس والے سے کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہوئی ہے, کلیئر کٹ تمام زونل افسران کو کہا ہے کہ کہیں پر بھی, چاہے وہ کریم بلاک مارکیٹ ہے, چاہے وہ ٹاؤن شپ مارکیٹ ہے, چاہے وہ گلبرگ مارکیٹ ہے, چاہے وہ شادرہ مارکیٹ ہے, چاہے وہ شالم مارکیٹ ہے, چاہے انارکلی بازار مارکیٹ ہے, ہال روڈ مارکیٹ ہے, عابد مارکیٹ ہے, یا لاہور کے کسی بھی کونے میں جو مارکیٹ ہے جہاں پر عام آدمی کو گزرنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہو رہی, یا پھر عام آدمی جو وہاں سے بائک لے کر جا رہا ہے یا پھر گاڑی میں سفر کر رہا ہے اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہاں پر جو ہے آپ نے ہر صورت میں آپریشن کرنا ہے. اور اس طرح کا آپریشن کرنا ہے کہ ایک بار جہاں پر آپریشن ہو جائے وہاں پر تمام جو ادھر کے تجاوزات مافیا یا پھر جو تجاوزات قائم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں ان کو اس طرح سے پتہ لگ جائے کہ دوبارہ اگر وہ کریں گے تو نہ صرف ان کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے بلکہ جو چلان ہے وہ بھی انہیں بھرنے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو FIRs کا بھی اندراج جو ہے کیا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں انکروچمنٹ ونگ میں جو ہے کاروائیاں مزید تیز کی گئی ہیں, اور چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا کا کہنا ہے کہ تمام زونل افسران اپنی اپنی حدود کے خود ذمہ دار ہیں. اگر وہاں پر کچھ دنوں کے لیے اگر آپریشن کیا گیا دوبارہ وہی سچویشن ہوتی تو وہی زونل افسر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. اگر آپ کو شالامار ٹاؤن کے حوالے سے بتاتا چلوں تو شالامار ٹاؤن میں بھی ریسنٹلی جو بھگوان پورا بازار ہے وہاں پر بھی آپریشن کیا گیا ہے, اور اسی طرح سے مشری شاہ پر بھی آپریشن کیا گیا, نیلم سینما چوک پر بھی آپریشن کیا گیا, مین GT روڈ پر جو ہے وہاں پر آپ کو پتا مین GT روڈ کے حوالے سے خاص کر بات کریں تو وہاں پر آپ کو عارضی تجاوزات بھی نظر آتے ہیں اور پرماننٹ تجاوزات بھی نظر آتے ہیں. جو عارضی تجاوزات شام کے ٹائم, رات کے ٹائم مختلف فوڈ سٹالز کی شکل میں نظر آتے ہیں, ان کے خلاف بھی کاروائیاں باقاعدہ طور پر عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور زونل افسر جو وہاں کی پارس زبیر ہے انہوں نے کلیئر کٹ تمام تجاوزات مافیا کو ایک ہی بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی وائلیٹ کرے گا, اگر کوئی بھی رکاوٹ بنے گا, ٹریفک کی رکاوٹ بنے گا تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی. اور اس حوالے سے جو ادھر کے اہلکاران ہیں ان کی GT روڈ پر بھی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. اگر گلبرگ زون کے حوالے سے بات کروں تو گلبرگ زون کے جو زونل افسر ہیں سہیل اشرف کوندل, انہوں نے بھی اگر یہ ایریاز جو اسپیسیفکلی آپ کو پتہ ہے بورڈ والا چونک ہے, بورڈ والے چونک پہ حاجی کیمپ پر خاص کر جو تجاوزات ہیں اس کی بھرمار آپ کو نظر آتی رہی ہے, تو ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے جو سہیل اشرف کوندل صاحب ہیں انہوں نے زونل افسر انہوں نے تمام اہلکاروں کی وہاں پر ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں جو ان کے ایریاز میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ زون کے جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پر زیادہ عارضی تجاوزات قائم ہوتے ہیں وہاں پر بھی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو ہے اس ایریا کو کلیئر کروایا جائے. اور اسی طرح سے نشتر زون میں اور دیگر زونز میں جو ہے زونل افسران نے بھی آگے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں, اور ان سب کو باور کروایا چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا صاحب نے. اور میٹنگ میں بھی یہ کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے کہ تمام زونل افسر اور ادھر کے جو بھی MORs ہیں وہ اس کے سارے ذمہ دار ہیں انکروچمنٹ کے حوالے سے, اور انہوں نے اس کی آپ کو صرف نہ صرف اپڈیٹ ڈیلی بیسس پر دینی ہے بلکہ جو ویکلی رپورٹ ہے انہوں نے وہ بھی جمع کروانی ہے کہ کون کون سے ایریا میں پہلے کی کیا سچویشن تھی تصویروں کے ساتھ, ویژولز کے ساتھ, اور بعد میں کیا سچویشن رہی, اور جو اب ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں, جو اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد کتنا چینج آیا ہے. اور اسی طرح سے اگر انفورسمنٹ ونگ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو انفورسمنٹ ونگ میں بھی جو آپ کے بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں اور جو زونل افسران ہیں ان کی خاص کر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ زونل افسران جو آپ کے دوسرے ونگ کو دیکھتے ہیں, انفورسمنٹ ونگ کو دیکھتے ہیں, ان کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ایریاز میں جہاں پر بھی تعمیرات ہو رہی ہیں اگر وہ رپورٹڈ ہیں ان کی باقاعدہ طور پر نقشہ جات جمع کروائے گئے ہیں, ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, اور مانیٹرنگ کرنے کے بعد اگر کہیں پر بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, جس طرح سے شیر شاہ روڈ پر جو ہے کارروائی کی گئی, آشیانہ روڈ پر کارروائی کی گئی, عامر روڈ پر کارروائی کی گئی, لاہور واغہ زون میں جو کارروائیاں کی گئی, اسی طرح سے راوی زون میں کارروائیاں کی گئی, اور دیگر زونز میں بھی جو ہے یہ کارروائیوں کا سلسلہ مزید بڑھے گا. اور DC لاہور سید موسیٰ رضا نے کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہیں کہ اگر آپ انفورسمنٹ ونگ کے حوالے سے بات کر لیں, انکروچمنٹ ونگ کے حوالے سے بات کر لیں, کہیں پر بھی اگر کوئی SOPs کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے. اگر کسی کا بھی موقع پر فون آتا ہے تو کوئی فون کال ریسیو نہ کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ خاص کر اگر کوئی بھی کارروائی جب کوئی بھی افسر کرتا ہے تو مختلف شخصیات کی جانب سے, مختلف عہدیداران کی جانب سے
اور مختلف لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کی جانب سے فون کالز کا سلسلے کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو انہوں نے لاز کے خلاف ورزی کی ہے اس کو کنٹینیو کرتے رہیں اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کارروائیوں کو رکوایا جائے. اس والے سے جو مریم نواز صاحبہ ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا یا کوئی بھی شخص کی جانب سے کسی بھی عہدیدار کی جانب سے اگر زونل افسران کو یا پھر بلڈنگ انسپیکٹرز کو یا جو آپ کے زونل افسران ریگولیشن ہے ان کو فون کالز آتی ہے تو کوئی بھی اسے رسپونڈ نہیں کرے گا. جو آپ کو ڈائریکشن دی گئی ہے اپنے کلین لاہور کا جو مشن ہے گرین لاہور کا مشن ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہے چیف آفیسر شاہد عباس کاٹیا نے جو ہے ان کارروائیوں کا نہ صرف باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خوش آئند بات جو آپ کو 2024 میں ملے گی وہ یہ ہے کہ جو پروسیجر خاص کر اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو انفرا ونگ میں اور ڈیولپمنٹ جو آپ کے ماضی میں جو پروجیکٹس ہوتے رہے ہیں اس میں ہوتا کیا تھا کہ بہت سے ٹینڈرز جو تھے اوپن ہونے سے پہلے ہی وہ کسی کے نام الاٹ کر دیے جاتے تھے. یا اس طرح کی بھی سچویشن جو ہے ہم نے دیکھی ماضی میں جو ٹینڈرز نہ صرف الاٹ کیے گئے بلکہ کام ہونے کے بعد جو ہے پتا چلا کہ اس فلاں کمپنی کی جانب سے فلاں شخص کی جانب سے ٹینڈر لیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے پیمنٹ جو ہے وہ دی گئی اور اس میں خاص کر جو عنصر ہوتا ہے اور جو خاص کر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرپشن کے ہوتے ہیں. کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی چیف آفیسر شاہد عباس کاٹیا نے اس پروسیجر کو جو ہے شفاف کرنے کے لیے اس میں نہ صرف جو افسران ہیں ان کی تعیناتی کی ہے نئے افسران تعینات کیے ہیں اور اس کے لیے بھی آن لائن ٹینڈرنگ کا باقاعدہ طور پر اجرا کر دیا گیا ہے. اور یہ خوش آئند بات ہے ہمارے شہریوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے مزید کام ہو اور شفافیت کے ذریعے ہو. اور جب آپ دیکھیں کہ معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہوں جسے کلیئر کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہو تو اس سے مزید جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور مزید اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے شہر لاہور کو خوبصورت تو اسی طرح بنایا جا سکے گا نا کہ جب ظاہر ہے تجاوزات کا خاتمہ ہوگا, جب ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بہتر ہوگی, جب آپ کی گرین بیلٹس جو ہیں وہ خوبصورت نظر آئیں گی, وہاں پر قائم جتنے بھی یہ بل بورڈز ہیں اسٹیمرز ہیں یہ نہیں ہوں گے. جیسے کہ ابھی پروگرام کا پہلا حصہ ہم نے جو ہے وہ اسی حوالے سے کیا کہ پی ایچ اے کا ایک اچھا کام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ وہ گرین بیلٹ سے جتنے بھی اسٹیمرز ہیں جتنے بھی بل بورڈز ہیں وہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پھر مریم نواز شریف صاحبہ ظاہری بات ہے کہ ہماری سی ایم ہیں پنجاب کی اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے لیڈی وہ جتنا اچھا کام کر رہی ہیں, ایک خاتون ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہے اپنے گھر کی اور گھر جو ہے وہ خاتون کے بغیر نہیں چلتا. اسی طرح اگر ایک خاتون جو ہے وہ سی ایم ہے ایک پورے صوبے کی تو ظاہر صوبہ بھی اس کے گھر جیسا ہے, وہ اس کی ہر چیز کو جو ہے وہ مینج کرتی ہے, ہر چیز کو دیکھتی ہے. سب سے پہلی بات صفائی ستھرائی کی آتی ہے, خوبصورتی کی آتی ہے, جس پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور اس میں دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو اچھا کام کر رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. صفائی ستھرائی کے حوالے سے, اسٹیمرز کی صفائی کے حوالے سے, گرین اینڈ کلین لاہور کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, تو اس میں بڑا اچھا ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور اس میں جو موسیٰ کاظم صاحب ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹر لاہور جو ہیں انہوں نے بہت اچھا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کہ وہ ان کی ہدایات پر باقاعدہ طور پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ہم نے اس پہ بے تحاشا پروگرامز کیے ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی, لاہور شہر کو گرین کلین بنانے کے لیے, اس کی خوبصورتی کے لیے ہم نے جو ہے وہ پروگرامز کر کے باقاعدہ طور پہ اعلیٰ حکام کی جو نظر ہے وہ اس طرف کروائی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے آج انہوں نے اس پر انیشیٹو لیا, باقاعدہ طور پر اس پہ کام کر رہی ہیں. اور یہی نہیں, بہت سے پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ عوام کی فلاح کے لیے سٹارٹ کیے گئے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ جب میں ریسرچ کر رہی تھی ان کی تمام تر پروجیکٹس کی تو مجھے اس میں جو بہت ساری اچھی چیزیں نظر آئیں اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ شامل کروں گی. جو اچھے کام ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو باقاعدہ طور پہ جن کاموں کی طرف نظر ثانی نہیں ہے وہاں تک ہم ان کی جو ہے وہ نظر اس پر ضرور کروائیں گے. اور اس چیز کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں ہمارا پروگرام پورا سچ جو ہے وہ اپنی معاونت ہم کرتے رہیں گے. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر ان کی آواز بن کر ان کے کام بھی جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اور ساتھ میں ہمارا جو کام ہے, جو ایک عام آدمی, ایک عام جو ہے وہ جو ایک مجبور آدمی ہے
یا جو ہمارے لوگ ہیں جو صاف ستھرا لاہور چاہتے ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں یا پریشانیاں وہ بھی اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی کوہ نور نیوز کی یہ ریت رہی ہے بالکل، عام آدمی کی آواز کو بلند کیا جائے، اور جیسے جیسے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو عام آدمی کے اسے اجاگر کیا جاتا ہے، ویسے ہی اگر کسی محکمے کی جانب سے کوئی کارکردگی کی جاتی ہے تو اسے بھی باقاعدہ طور پر سراہا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو کام باقاعدہ طور پر جب سے ایڈمنسٹریٹر اور سید موسیٰ رضا نے کام کا آغاز کیا ہے اس سے بہتری کی جانب لے کر جا رہے ہیں، ہم اس سے بھی سراہتے ہیں. اور لیکن اب بات یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اصل مقصد ہے، اور عام آدمی کو وہ لاہور دینا مقصد ہے جس میں وہ سکون سے رہ سکے. اور اس میں بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے اور وہ چیلنجز کا سامنا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں. اگر پولیو کے حوالے سے بات کر لیں، ڈینگی کے حوالے سے بات کر لیں، یہ ڈیکیڈ سے آپ دیکھیں گے کہ جو مسئلہ ہے وہ لاہور کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسموک کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 5-6 سال سے جو اسموک کی سچویشن ہے وہ کافی زیادہ جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. اسی طرح سے انکروچمنٹ اور دیگر یہ سارے تمام مسائل کو ایک دم حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا جو آغاز کیا گیا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اسے کنٹینیو کرنا یہ نہایت ناگزیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آگے جو ہے وہ کام کو پراپر طریقے سے سر انجام دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے جو اس وقت حکومت کی پہلی پریورٹیز میں سے جو ہے وہ ایک ہے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.